سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی گرفتاری فوج کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی لیفٹیننٹ جنرل کے لیول کے بندے کو کورٹ مارشل نہیں کیا گیا، اور اس سے پہلے کبھی بھی کسی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کورٹ مارشل نہیں کیا گیا۔ یہ غیر معمولی اور بہت بڑا فیصلہ تھا، لیکن آئی ایس پی آر نے تو ایک چھوٹی سی پریس ریلیز جاری کر کے اس میں یہ بتا دیا کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ ان پہ بعد از ریٹائرمنٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا الزام بھی ہے۔ تو اس تناظر میں صحافیوں کے لیے کھوج لگانے کا کام اور بھی مشکل ہو گیا، اور صحافی یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیا ہوگا، دوسرا یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کون کون لوگ اور پکڑے جائیں گے اور لوگ درے جائیں گے، اور تیسرا یہ کہ یہ جو ان کے پولیٹیکل کردار کی بات کی جا رہی ہے تو وہ پولیٹیکل کردار کس نوعیت کا تھا۔ تو ہم نے آج دو ایسے صحافیوں کو مدعو کیا ہے جو کہ تحقیقاتی صحافت میں اپنا نام رکھتے ہیں اور کھوج لگانے میں بھی اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ایک ہیں جناب زاہد گشکوری صاحب اور دوسرے ہیں جناب اعزاز سید صاحب۔ تو زاہد گشکوری صاحب، پہلے تو آپ بتائیے، آپ نے ابھی تک جو کھوج لگائی ہے تو کیا ہو رہا ہے فیض صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے سلیم صاحب، یہ بالکل ایک غیر معمولی انویسٹیگیشن بھی ہے، اور ہمارے لیے ایز اے رپورٹر میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ مزید نئے فیکٹس ہم لائیں، کچھ ایسی چیزیں عوام کے سامنے لائیں جو شاید ابھی نہ آئی ہوں۔ چار انٹرسٹنگ پہلو ہیں اس سٹوری کے۔ ایک یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کی 2024 الیکشن کے معاملات میں مبینہ مداخلت، اور یہ بہت امپورٹنٹ اور حساس 2024 کے الیکشن میں، حالیہ جو الیکشن ہے جی اس میں بھی پیچھے میں نہیں جاتا، 2024 کی، اس کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد کی، اور یہ جنوری، دسمبر اور فروری کا پہلا ہفتہ 2024 کا، جب الیکشن ہو رہے تھے، اور الیکشن کے بعد بھی 2 ہفتے، اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا پہلو مبینہ طور پر اس کا اس وقت کے وزیر اعظم اور اب اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ہے، کہ کیا ان کا نیکسس تھا، آپ اس کو نیکسس کا نام دے سکتے ہیں یا آپ اس کو نیٹ ورک کا نام دے سکتے ہیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، ایسے امور جو کہ ریاستی اس کے خلاف تھے۔ تیسرا پہلو جو بہت اہمیت کا ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں۔ ٹھیک، تو یہ وہ ملٹی پرانگڈ انالیسز اینگلز ہیں انویسٹیگیشن کے، جس کو کھوج لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جو پہلو ہے مبینہ کرپشن کا ہے دوران سروس، کہ وہ کون کون سی مبینہ طور پر کرپشن کی چیزوں میں انوالو تھے، بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، چاہے وہ رنگ روڈ ہو اس میں دلچسپی رکھنا، یا پھر ٹاپ سٹی کا معاملہ ہو، جس کی بنیاد پر اب بات آگے بڑھی ہے اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ تو اب پہلا پہلو جو 2024 کا مداخلت کا ہے، جو کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ اور آرمی ایکٹ کی مبینہ خلاف ورزی انہوں نے کی ہے، اور یہ پاکستان آرمی کی پریس ریلیز میں بھی بات مینشن تھی، اور لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے۔ اس کے لیے میری معلومات یہ ہیں کہ الیکشن جب ہونے والے تھے، وہ الیکشن کمیشن کے حکام سے باقاعدہ رابطہ بھی کر رہے تھے، مبینہ طور پر ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، اور کچھ کینڈیڈیٹس کے لیے انفلوئنس کرنا چاہتے تھے۔ اس بات کی جو مداخلت جب الیکشن کمیشن نے دیکھی، الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ افسر نے جا کر متعلقہ ادارے کو آگاہ کیا اس مداخلت سے، جس کو مبینہ مداخلت کا نام دیا گیا ہے۔ ریٹن شکل میں یا کہ آگاہ کر دیا گیا تھا، چاہے وہ تحریری شکل میں تھا، اور اب ہو سکتا ہے اس پہ کیس آگے بڑھے اور وہ ریاست کیس کو آگے بڑھائے۔ یہ کیونکہ پاکستان آرمی کا کام نہیں ہے، پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ سویلین چیزیں دیکھیں گی۔ ٹھیک، اور جو دوسرا پہلو ہے وہ کرپشن کا ہے مبینہ طور پر۔ اچھا، ذرا اعزاز صاحب سے جانتے ہیں کہ اعزاز صاحب بھی اس دن کے بعد تو بہت زیادہ دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں اور بہت معلومات اکٹھی کی ہوں گی، تو آپ کی کیا معلومات ہیں؟ سلیم بھائی، اب چونکہ کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے تو اب ٹریفک ایک یک طرفہ چل پڑی ہے،
ہاں اب کسی کی جیب کٹی ہے وہ بھی فیض حمید کے نام پر لگا دیں, ہاں کسی کا سر کٹا ہے تو وہ بھی فیض حمید کے نام پر لگا دیں, جو مرضی لگا دیں. ہاں. یہ نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب کو فرشتے تھے, نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہوں, نہ میرا کبھی زندگی میں ان سے رابطہ ہوا. بات یہ ہے کہ پہلے میں ذرا ہسٹری سے شروع کروں. آپ نے بالکل درست کہا, کبھی کسی جرنیل کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی, لیکن 99 کا جو کو ہوا تھا, ملٹری کو ہوا تھا, اس میں اس وقت کے جو ISI چیف تھے ضیاء الدین خواجہ, ان کو آلدو کے پرائم منسٹر نے تو آرمی چیف بنا دیا تھا, اور قانون اور آئین کے مطابق تو وہ آرمی چیف تھے. لیکن آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف صاحب نے ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی ایک پروسیڈنگ کی تھی. وہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کورٹ مارشل میرے خیال میں نہیں ہوا تھا, صرف ان کو ریموو کیا تھا. ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کی گئی تھی, اور اچھا ان کو گرفتار رکھا گیا تھا, وہ بند رہے تھے, اور پھر بعد میں کافی عرصے کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا تھا, سزا ان کی پھر بعد میں معاف کی گئی تھی. ان کے خلاف کارروائی کی گئی تھی, اور وہ ISI چیف تھے, اور ان کے خلاف جو چارج تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آرمی چیف کے خلاف نواز شریف کے ساتھ مل کے یا ان لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے سازش کی ہے, ان کے اوپر یہ چارج تھا. بعد میں اس پروسیڈنگ کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دیا اور ان کو ریلیز کیا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کے بارے میں ایک پریس ریلیز آئی ہے, اور پریس ریلیز میں جو 2 بڑے الزام لگے ہیں. ایک الزام لگا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے ٹاپ سٹی کی, اور دوسرا الزام ان پہ یہ لگا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ہیں. جو زاہد نے بات کی ہے کہ 2024 کے الیکشنز میں, میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ممکن ہے ان کی بات درست ہو, میں نہیں ان کو چیلنج کرتا, لیکن 2024 میں تو فیض حمید صاحب کے بازو کٹ چکے ہوئے تھے, ان کے پاس پاور کوئی نہیں تھی. میری ذاتی معلومات میں یہ بات ضرور ہے, اور یہ اس بات کی تصدیق مجھے ان کے فیملی کے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے بھی کی ہے, کہ ان کے ایک بڑے قریبی دوست تھے جو کہ کینڈیڈیٹ تھے 2024 کے الیکشن میں, وہ ان کا الیکشن رزلٹ جاننے کے لیے ضرور کوشش کرتے رہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2024 کا الیکشن جس میں پوری اسٹیبلشمنٹ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اس میں نہیں, تو یہ جو باقی ان کے پہ الزام ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس نے کی ہے, تو یہ تو بھی اسی دور کی بات ہے. جی یہ اس دور کی بات ہے, لیکن وہ اگر یہ کام ان سب کچھ چیزوں کے ہوتے ہوئے کر سکتے تھے تو وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن میرے خیال میں فیض حمید صاحب کو 2 چیزوں کا بڑا پتہ تھا. ایک تو یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کو خود پتہ تھا کہ ہی از بینگ مانیٹرڈ, ان کو اس بات کا پتہ تھا, وہ اوپن ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے. جو 2 چیزیں سامنے, تو پھر یہ جو ISPR میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بات ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہے؟ نہیں, اس میں وزن ہے, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ وزن کیسے ہے. 2 باتیں جو میرے پاس معلومات آئیں. فیض حمید صاحب کو 12 اگست کو گرفتار کیا گیا تھا, 12 اگست 2024 کو. 2 دن کے بعد راولپنڈی جیل کے ایک ڈپٹی جیل سپرڈنٹ ہیں اکرم, ان کو گرفتار کیا گیا. ابھی گرفتار تو نہ کہیں کیونکہ قانونی طور پہ وہ اریسٹ نہیں ہے. ابھی ان کے اوپر ایک ظاہر ہے ایک پٹیشن بھی چلی گئی ہوئی ہے. اب مجھے نہیں پتا حکام اس کا حل کیا نکالیں گے, لیکن ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کس لیے گرفتار ہوئے یا کس لیے ان کو پکڑا گیا. گرفتار درست نہیں ہے ورڈ. پٹیشن کیا چلی گئی؟ پٹیشن ان کی ریکوری کے بارے میں کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں, کہ وہ جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ میری معلومات کے مطابق فیض حمید صاحب کے پاس سے ایک ٹیلی فون ملا ہے, ایک اولڈ فیچر فون جو پرانی نوعیت کا چینی ساخت کا, وہ فون ان کے پاس بھی تھا جو ڈپٹی جیل سپرڈنٹ ہیں. تقریباً 5 کے قریب ان کے پاس نمبر تھے. فیض صاحب کے پاس بھی آپ کو پتہ ہے کہ ملٹیپل نمبر تھے. تو فیض حمید صاحب اس فون سے بات کرتے تھے, مبینہ طور پہ جیل کے ڈپٹی سپرڈنٹ کے ساتھ بات کرتے تھے, اور وہ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے. ڈپٹی جیل سپرڈنٹ مبینہ پیغام رسانی کرتے تھے بٹوین عمران خان اینڈ فیض حمید, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. فیض حمید صاحب سے میری اطلاعات کے مطابق کچھ چیزیں جو برآمد کی گئی ہیں ان میں وہ ٹیلی فون بھی ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ چیزیں ان کو ان کے ظاہر ہے ان کو کنفرنٹ بھی کروائی گئی ہیں. اب وہ کیا ہوا ہے آگے, مجھے اس سے آگے کی معلومات نہیں پتہ. دوسرا الزام جو بات آتی ہے وہ رؤوف حسن صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. رؤوف حسن صاحب کا جو موبائل فون ہے اور ان کا جو لیپ ٹاپ ہے, وہ جب سکین کیا گیا تو وہاں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں جس سے جو کنیکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فیض صاحب کا,
ریٹائرمنٹ کے بعد کا جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے کم سے کم 2 سال، لیکن اہم پوزیشنز کے اوپر 5 سال کی بھی پابندی ہوتی ہے، وہ پورا نہیں کیا گیا اور وہ رابطے موجود ہیں ان کے. تو بیسیکلی جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں یا جو چیزیں میرے پاس براہ راست معلومات ہیں وہ یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اوپر ہیں. اور ویسے بھی جو الیکشن کی بات ہے 2024 کی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ تو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انتظامیہ کروا رہی تھی. الیکشن کمیشن تو ایک زیادہ کہیں کہ پوسٹ آفس کا ایک رول تھا، جو مینیپولیشن آپ کو پتہ ہے 18 میں بھی مینیپولیشن کے الزامات ہیں اور 24 میں بھی الزامات ہیں. 18 میں تو آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، 24 میں ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کا پورا سسٹم بیٹھ گیا تھا. تو وہ جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ کسی سینٹرلائزڈ طریقے سے نہیں، ہر علاقے میں ایک خاص قسم کا ایک سسٹم ہے تو وہ اس کے ذریعے بٹایا گیا.